بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کن سمحا ولا تکن مبذرا وکن مقدرا ولا تکن مقترا۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان کی جسم کی زندگی کھانے پینے سے مینٹین ہوتی ہے، صحت جسم کی صحت سے مینٹین ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ خود صحت بھی جسم کی ان ظاہری چیزوں سے مینٹین ہوتی ہے، لیکن جو انسان کی روحانی زندگی ہے اس کے لیے ہم کو روحانیت چاہیے، نفس کی پاکیزگی چاہیے، تقوی پروردگار چاہیے۔ نفس کی صحت تقوی میں، جسم کی صحت اچھے کھانے میں، لذیذ کھانے میں ضروری نہیں کہ جسم کی صحت ہو، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ ضروری نہیں کہ لذیذ کھانے میں جسم کی صحت ہو، نہیں، اچھے کھانے میں۔ جس طریقے سے جسم کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لذیذ کھانے میں صحت ہو، اسی طریقے سے انسان کے نفس اور روح کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جن کاموں میں ہم کو مزہ آتا ہے ان میں ہو سکتا ہے وہ کام ہم کو ناگوار گزرے، ہم کو اچھے نہیں لگیں، ہو سکتا ہے ہم کو خراب لگیں، کڑوے لگیں، بعض اوقات ممکن ہے، کیونکہ بیماری کی حالت میں اچھی چیزیں بھی بری لگتی ہیں۔ اگر نفس بیمار ہے تو اچھی چیزیں بری لگیں گی۔ ایسے حالات میں جب انسان کو صحت کی ضرورت ہوتی ہے، واقعی صحت کے پیچھے جاتا ہے، تو پھر انسان ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں دیکھتا ہے۔ ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ کھانے کا ٹیسٹ زبان سے حلق تک ہوتا ہے، حلق کے نیچے کسی کو ٹیسٹ نہیں ملتا ہے۔ اس تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے انسان نہ کتنا پریشان ہوتا ہے، کئی گھنٹے محنت ہوتی ہے تاکہ وہ ایک تھوڑے سے ٹیسٹ۔ اسی طریقے سے انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں نہ کتنی محنتیں کر ڈالتا ہے تاکہ اس کے نفس، اس کے جسم کو ذرا سا مزہ مل جائے، جبکہ اس مزے کے پیچھے میں نہ کتنی اچھائیاں وہ قربان کر دیتا ہے۔ اگر انسان تقوی پروردگار کی کوشش کرے گا تو اس کی روح، اس کا نفس صحت مند ہوگا اور قوی ہوگا، مضبوط ہوگا۔ متقین کے صفات میں مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیان کی روشنی میں ہر ہفتے ایک صفت، اور یہ ذہن میں رہے، یہ ایک صفت صرف اس لیے اب ایک ہی ہفتے میں کھڑے ہو کے پورا خطبہ ہم پڑھ سکتے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں، آپ جا کے نہج البلاغہ کھول کے دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم، ائمہ کی احادیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ سب صرف پڑھنے تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کی کتاب ہے، پریکٹیکل کی کتاب ہے، ہماری زندگی کو بدلنے کی کتاب ہے۔ ائمہ اطہار آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ ہماری زندگی کو بدل سکے، ہماری زندگی کو تبدیل کریں۔ ایک صفت اس لیے کہ تاکہ وہ انسان کی جو اپنی زندگی میں کم سے کم تبدیلی کر سکتا ہے، وہ بھی کم سے کم ہفتے میں ایک صفت تو اختیار کر سکتا ہے۔ وہ اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو وہ شاید زندہ نہیں ہے۔ جسم زندہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حقیقت انسانی اس کی جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ اس ہفتے جس
کوالٹی اور جس صفت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جن چیزوں کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. جن چیزوں کو خداوند متعال نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یہ نگاہوں کو نیچی رکھنا اپنے لفظی معنی میں بھی ہے اور اصطلاحی معنی میں بھی ہے. کیسے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے. یعنی جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرے. مثلا شراب کو حرام قرار دیا ہے. خب شراب کو دیکھنا حرام نہیں ہے, شراب کو پینا حرام ہے. دیکھنے سے جس کا تعلق ہے وہ نامحرم پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے. کسی کے پرائیویٹ نوٹس کو اس کی اجازت کے بغیر دیکھنا پڑھنا حرام ہے. تو وہاں پہ انسان نگاہ نیچی رکھے, یعنی نامحرم پہ نگاہ نہ ڈالے, نامحرم کو نہ دیکھے, نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. مولا کائنات نامحرم کی طرف نگاہ نہ اٹھانے کو, اس سے نگاہ نیچے رکھنے کو متقین کے صفات بیان کرتے ہیں. سوچئے وہ کیسے علی والا ہو سکتا ہے کہ جو نامحرموں کے مکس گیدرنگ کا اہتمام کرے. گناہ کرنا یہ خود ایک گناہ ہے, گناہ کا انتظام کرنا اس سے بڑا گناہ. شادیوں کا زمانہ ہے, اب چونکہ ایام میزہ شروع ہونے والے نا, تو وہ جن کی شادیاں طے ہوں گی ایک پوائنٹ ان کے لیے بھی ایک جملہ بات آ گئی ہے, لہذا ضمن نامحرم پہ نگاہ کرنا گناہ ہے. مکس گیدرنگ پروگرام میں کرنا یہ گناہ کا اہتمام ہے. جو آدمی, دیکھیں دو الگ الگ چیزیں, نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, نماز کو قائم کرنا اس سے بڑی عبادت ہے, اس سے اہم چیز ہے. قرآن مجید میں حکم ہے نماز کو قائم کرو. کسی چیز کی کسی اچھائی یا برائی کو کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کا انتظام و اہتمام کرنا, اس کو قائم کرنا وہ اس سے آگے ہوتا ہے. نماز پڑھنا الگ ہے, نماز پڑھنے والا اپنے لیے کام کر رہا ہے, لیکن نماز کو قائم کرنے والا سب کے لیے کر رہا ہے. اسی طریقے سے وہ انسان کی جو نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے خدا نخواستہ وہ خود گنہگار ہے, لیکن جو ایسے ماحول کو مہیا کرتا ہے کہ جہاں نامحرم کو دیکھا جا سکے یا دیکھا جائے یا دیکھنے کے اسباب فراہم ہوں, وہ گناہ کا منتظم ہے, گناہ کے محفل کو آرگنائز کر رہا ہے. یہ اس سے بدتر ہے. جہاں پہ مولا صرف نامحرم کو دیکھنے کے لیے منع کر رہے ہوں, وہاں پہ جو اہتمام کرنے والا وہ کیسے مولا کا چاہنے والا ہو سکتا ہے. ہم پہچانیں کہ ہمارے دعوے کس حد تک سچے ہیں, کس حد تک جھوٹے. یہ محبت کے دعوے زبان سے کافی نہیں ہیں, عمل کی گواہی چاہیے, پریکٹیکل لائف چاہیے اس کے لیے. جب تک عمل کی گواہی نہیں ہوگی یہ دعوے کمپلیٹ نہیں ہوں گے. مولا فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے, یعنی جن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے وہاں پہ نہ دیکھے. حتیٰ کہ روڈ پہ بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ نامحرم پہ نگاہ پڑے گی تو نگاہ کو نیچے رکھنا چاہیے. کہتے ہیں جوان بعض اوقات, دیکھیں باتیں کرنا اور باتوں میں جواب دے دینا الگ چیز ہے, وہ ہم بھی جانتے ہیں. آپ بھی کوئی چیز کہیے تو ہم 25 اس میں اشکالات نکال سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف الگ چیز ہے. مولانا اگر ہم نگاہ نہیں اٹھائیں گے تو کہیں لڑ جائیں گے اور یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, نہیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. روڈ پہ صرف نامحرم ہی نہیں ہے, آپ نامحرم کی طرف نگاہ نہ کیجئے, باقی دیکھیے, فوکس نہ کیجئے, ایک دم اسی پہ نگاہ کو مرکوز نہ کیجئے, سینٹرلائز نہ کیجئے. اپنے راستے کو نارمل دیکھیے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نامحرم کے علاوہ بھی, روڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ گزرتے ہیں, لیکن آپ اس کی طرف, جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے, سب کے لیے نہیں. الحمدللہ ہمارے نمازی اس کام کو نہیں کرتے ہوں گے انشاءاللہ, یقیناً نہیں کرتے ہوں گے, لیکن بالاخره جن کے ذہن میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں. انسان کی نگاہ ایک وقت میں کسی ایک دو چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے, سب کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو کیا سارا راستہ, ساری سڑک, ساری روڈ, سب کچھ نامحرم میں ہے؟ نہیں. آپ اس سے اپنی توجہ ہٹا سکتے ہیں, اور یہ تجربات کی چیزیں ہیں. دنیا میں اگر ایک آدمی بھی اس کام کو کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ممکن ہے. انہوں نے کتنے ایسے ہیں کہ جو کرتے ہیں ہمارے آپ کے بیچ میں. اکثریت ہمیں لگتا ہے کہ ایسی ہوگی کہ یقیناً کوئی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرے گا. لہٰذا وہ چیزیں جو خداوند متعال نے حرام قرار دی اس سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, یعنی اس کی طرف مت دیکھیں. تو یہ چیز وہ ہو گئی کہ جس کو ڈائریکٹ دیکھنے سے حرام. وہ چیزیں کہ جس کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے,
اس کے لیے کنایا ہے مولا کا کہ اس کی طرف نگاہ بھی مت ڈالو، اس کی طرف نظر بھی مت اٹھاؤ۔ اب چاہے اس میں شراب ہو، خدا نخواستہ، یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے، ان کے لیے نسبت ہی ممکن نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ مثلا شراب پیتے ہوں، یہ تصور بھی غلط ہے، یہ سوچنا بھی غلط ہے، لیکن بہرحال چونکہ گناہ کی فہرست میں ہے لہذا بنوانے مثال۔ اس کی طرف نگاہ بھی مت اٹھائے آدمی، سود اس کی طرف نگاہ بھی مت اٹھائے، فلم اس کی طرف نگاہ بھی مت اٹھائے، حرام فلمیں، میوزک اس کی طرف، ڈانس اس کی طرف نگاہ بھی مت اٹھائے۔ وہ چیزیں جس کا تعلق ڈائریکٹ دیکھنے سے حرام ہے اس سے پرہیز کرے، جس کا ڈائریکٹ دیکھنے سے نہیں اس کی طرف نگاہ بھی مت کرے تاکہ گناہ کی منزل تک پہنچے۔ اسلام نے ہمیشہ ہم کو گناہ سے کچھ قدم پہلے روکنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایسے حالات میں پھنس گئے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس گلی میں مت جاؤ، اس روڈ پہ مت جاؤ کہ جو آگے جا کے جس میں راستے بند ہو جاتے ہوں، اس راستے پہ جاؤ جو صراط مستقیم۔ لہذا متقین کے کوالٹی اور صفات میں سے سب پریکٹیکلی چیزیں ہیں، ہمارے لیے عملی چیزیں ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہم کو اس پہ پریکٹیکل کرنا چاہیے، یہ ہم کو اپنے زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ آئیے مولا کے جس کلمے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا فرماتے ہیں کن سمحا ولا تکن مبذرا، سخی ہو، سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ ابھی تک ہماری گفتگو متقین کے صفات میں چل رہی تھی، اب وہ جو کلمات قصار میں سے ایک کلمہ ہم ہر ہفتے پیش کرتے ہیں، وہ کلمہ کہ جو ہم نے اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان بھی کیا، کن سمحا ولا تکن مبذرا، کن مقدرا ولا تکن مقترا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت کرو مگر فضول خرچی نہ کرو، کفایت سے کام کرو مگر بخیل و کنجوس مت بنو۔ دونوں چیزیں عجیب بات ہے، بتائیے مولا کائنات کو ہماری اس پرسنل لائف سے کتنی محبت تھی اور کتنی فکر تھی، اور مولا کی یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صرف مسجد و امام باڑے میں محدود نہیں ہے، اسلام صرف نماز و روزے اور حج و زکوٰۃ میں محدود نہیں ہے، اسلام کا تعلق آپ کے جیب سے بھی ہے، آپ کے بینک بیلنس سے بھی ہے۔ آپ اگر ایک چیز خرید رہے ہوں تب بھی دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ایک چیز بیچ رہے ہوں تب بھی دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک انسان بے انتہا بے دردی کے ساتھ پیسے خرچ کر رہا ہے، کسی نے پوچھا بھائی کیوں؟ آپ سے کیا مطلب، ہمارا پیسہ ہے، جو دل چاہے کریں۔ قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ پیسہ آپ کا ہے لیکن ایک لمٹ تک آپ کو حق ہے، پیسہ کیسے آئے اس پہ بھی اسلام پابندی لگاتا ہے، کیسے جائے اس پہ بھی پابندی لگاتا ہے، پیسہ کہاں سے آئے اس پہ بھی پابندی لگاتا ہے، کہاں جائے اس پہ بھی پابندی لگاتا ہے۔ سخاوت کرو، انسان کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو سخی ہونا چاہیے، انسان سخاوت کرے، لیکن کبھی کبھی سخاوت میں انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اسراف ہو جاتا ہے، فضول خرچی ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور ادھر روایت کہتی ہے کہ سخاوت کرو مگر فضول خرچی کی حد تک مت پہنچو، فضول خرچی نہ کرو۔ حتیٰ کہ جب بات سخاوت کی آتی ہے تو بعض اوقات ڈونیشن، ہیلپ، اس میں بھی سخاوت ہے، دوسروں کے سخاوت اس میں بھی شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی اسلام کہتا ہے جب دوسروں کو، پورے جملے کی ترتیب دیکھیں، جب تم دینے لگو تو کسی کو دینے میں بھی اس بات کی ذہن فکر ہو تم کو کہ سخاوت تک رہے، فضول خرچی تک نہ ہو، یعنی جس حد تک اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، جتنی اس کے ضروریات ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اسی کو سب کچھ دے دو اور دوسرا ضرورت مند باقی رہ جائے۔ مولا کی لائف میں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں مولا کائنات جس وقت آپ بیت المال کو تقسیم کرتے تھے اس وقت کیسے تقسیم جس کا جو حصہ ہوتا تھا وہی اس کو دیتے تھے، حق کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے تھے۔ حق کے اندر دینا یہ سخاوت ہے، حق کے زیادہ دینا، حق سے زیادہ دینا فضول خرچی ہے۔ یہ تب ہے جب انسان اپنے جیب سے دے رہا ہو، اگر کوئی بیت المال سے دے رہا ہے تو یہ غاصب ہے، بے ایمان ہے۔ یہ جیب آپ کی، پیسہ آپ کا، ہاتھ آپ کا، لیکن ڈیسیزن، فیصلہ اسلام کا، ہم کو اسلام کے فیصلے میں چلنا ہے، اور یہ خود ولایت کی دلیل ہے۔ ولایت کے معنی مفہوم بتا چکے ہیں آپ سب، آشنا ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ خود ولایت کی دلیل ہے
کہ کس حد تک انسان پہ اسلام کی ولایت ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ پھر آج بھی کسی ولی کو ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے فیصلے کر سکے آج کی اس تاریخ میں، آج کے اس زمانے میں، کہ ہم کس مقام پہ کہاں تک خرچ کر سکتے ہیں۔ لہذا انسان اپنے لیے کپڑے لیتا ہے، انسان گاڑی لیتا ہے، انسان مکان لیتا ہے، انسان ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو نہیں منع کیا کہ آپ نہ لیجئے، لیکن ہر انسان ہر چیز اپنی ضروریات کے مطابق لے۔ اگر کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ فضول خرچی ہے۔ سخاوت اچھی چیز ہے، فضول خرچی سے مولا نے منع کیا ہے۔ پھر اس کے آگے آئیے، کن مقدرن ولا تکن مقترن، کفایت شاری اچھی چیز ہے، کفایت شاری اختیار کرو، لیکن بخیل مت بنو، کنجوس مت بنو۔ بخیل سے متعلق ہمیں یاد ہے کہ ایک روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مولا کائنات جہاں دوست کی پہچان بتاتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ کبھی بخیل سے، کنجوس سے دوستی مت کرو۔ کنجوس کو بخیل کہا جاتا ہے۔ کبھی کنجوس سے دوستی مت کرو، کیونکہ کنجوس سے دوستی مت کرو، بزدل سے دوستی مت کرو، کیونکہ جب کبھی سے تم مشورہ مانگو گے تو بزدل وہ بزدلی کا مشورہ دے گا، کنجوس کنجوسی کا مشورہ دے گا۔ ایسے لوگوں سے دوستی مت کرو۔ کنجوس کو بہت بری نگاہ سے، بہت گری نگاہ سے اسلام میں دیکھا گیا ہے۔ کفایت شاری کرو، خوب ٹھیک ہے، سخاوت کرنی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، تو اب کم کرنا ہے۔ کتنا کم کرنا ہے؟ کفایت شاری کی حد تک۔ کفایت شاری سمجھتے ہیں نہیں؟ کفایت کا طریقہ، یعنی اگر کوئی کام کم میں ہوتا ہو تو بلا وجہ زیادہ انسان نہ خرچ کرے۔ زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، اس کو کہتے ہیں کفایت۔ کفایت اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان ضروریات کو مار لے، کفایت اس کا مطلب نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے۔ کفایت اس کا مطلب نہیں کہ خرچ کرنے کا موقع ہو انسان خرچ نہ کرے، نہیں، یہ کنجوسی ہے۔ ضروریات پہ انسان کی جیب سے پیسہ نہ نکلے، کفایت اس کا مطلب نہیں، یہ کنجوسی ہے۔ انسان کنجوس نہ بنے، کفایت شاری کرے۔ یعنی مولا کائنات ہمارے پیسے کے نظام کو کتنا مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا اچھا تم اپنے گھر کے سیونگ کا نظام مینیج کرو۔ اچھا انصاف سے بتائیے پیسہ بچے گا تو جائے گا کہاں؟ ہمارے ہی تو کام آئے گا۔ ایک خمس واجب، وہ تو ہم کو ہر حال میں جو بھی سیونگ ہوگی اس میں نکالنا ہی ہے۔ تھوڑا زیادہ بچ جائے گا تو اس کا 20% کے حساب سے، باقی کا 80% تو ہمارے پاس رہے گا نا۔ باقی چیزیں تو مستحب ہے، یہ کچھ واجبات چھوڑ کے باقی مستحب ہے۔ اگر انسان دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دیتا تو رہے گا تو ہمارے پاس۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ مسلمانوں کو عہدے کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کو مال کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کو پاور کے حساب سے مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کو حکومت کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ یہ کسی بھی سب سے بنیادی چیز کی مسلمانوں کو ایجوکیشن کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، فکری اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ زمانوں کو پہچان سکیں، زمانے میں آگے بڑھ سکیں۔ اسی کی ایک شق ہے یہ مالی حالات۔ تو ایک طرف سے مولا کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، سخاوت بھی کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کفایت سے کام لو، بہت زیادہ فالتو بلا وجہ خرچ نہ کرو، اضافی خرچ نہ کرو، لیکن اتنا بھی اس کو کم نہ کر دو کہ بخیل بن جاؤ، کنجوس بن جاؤ، کنجوس بھی مت بنو۔ ان دونوں کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ راستہ جسے متوسط اور درمیانی راستہ کہا جاتا ہے، یہی مناسب ترین راستہ ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ انسان بہترین طریقے سے ایک دم درمیانی اوسط درجے کی زندگی گزارے، کہ اپنے اعتبار سے، البتہ یہ انسان کے حالات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ہر انسان اپنے انکم کے اعتبار سے بعض چیزوں کو بعض جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، بعض چیزوں کو بعض جگہ پہ نہیں خرچ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پوری تفصیل ہے، ایک اسلام میں پورا اکنامیکل سسٹم ہے، وہ ساری باتیں اس مختصر سے خطبے میں نہیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ چیزیں ہر آدمی کے اعتبار سے فرق بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ایسی مشکلیں پیش آتی ہیں کہ فلاں نے یہ چیز لی تو ہم بھی لیں گے۔ خوب فلاں میں اور ہمارے میں فرق ہے معیار میں۔ خود یہ بہت بری عادت ہے، اس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنا، دوسرے کے پیر پہ پیر رکھنا، دوسروں کو دیکھ کے نہیں۔ کبھی بھی انسان کو دوسروں کو دیکھ کے کام نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی ضروریات کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ضرورت اس لیے ہم کر رہے ہیں، دوسرے تو بہت کچھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی پیاس بجھے گی نہیں، کیونکہ دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اربوں لوگ اس کو دکھائی دیں گے، فلاں نے فلاں
کپڑا لیا تو ہم بھی لیں گے، فلاں نے فلاں گاڑی لی تو ہم بھی لیں گے، فلاں نے فلاں علاقے میں مکان لیا تو ہم بھی لیں گے، فلاں نے فلاں موبائل لیا تو ہم بھی لیں گے. کیا کیا لیتا رہے گا انسان؟ نہیں، اپنی حیثیت اور ضروریات کے مطابق انسان کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے مینٹین کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم القاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت جس کا ذکر پچھلے ہفتے ہو چکا ہے، 25 ذی قعدہ دحو الارض، وہ تاریخ کی جس تاریخ میں زمین کا فرش بچھنا شروع ہوا ہے، اور وہ زمین کی مرکزی جگہ کی جہاں پہ آج خانہ خدا، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام موجود ہے، وہاں سے یہ فرش بچھنا شروع ہوا ہے. پورے زمین کی مرکزی جگہ وہی ہے. مولا کائنات نے اس خلقت کے متعلق پورا خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو نہج البلاغہ میں ہے، اور آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے. اس ہفتے کی مناسبات میں سے دوسری مناسبت جو اس مہینے کے آخر میں ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کہ جن کو امام جواد بھی کہا جاتا ہے، ان کے شہادت کی تاریخ ہے. جس وقت آپ کے والد امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، بعض روایتوں کے حساب سے آپ کی عمر 9 سال تھی اور بعض کے حساب سے آپ کی عمر 7 سال تھی. اس کم سنی میں آپ نے منصب امامت کو سنبھالا ہے، اور نہ یہ کہ سنبھالا ہے بلکہ اس کو چلایا ہے. اپنے والد کی شہادت کے بعد جس وقت آپ کو بلایا گیا، آپ آئے، واقعات آپ کے سامنے پیش بھی ہیں.
کہ مامون نے بلوانے کے بعد آپ کو نعوذ باللہ بے عزت کرنے کے لیے کچھ دن تک محل میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دن اس کی سواری گزر رہی تھی، امام راستے میں کھڑے تھے، اور مچھلی والا پورا واقعہ، جس بنیاد پہ پھر وہ لے کے دربار میں گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام علی رضا کو اس نے شہید نہیں کیا ہے، اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی امام جواد سے کی، تاکہ امام کے چاہنے والوں کے لیے یہ بات پروف ہو جائے، یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید نہیں کیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف سے شہید بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، قتل بھی کرتا ہے، دوسری طرف سے اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ جان سکیں کہ اس نے قتل کیا، یہ قاتل۔ کیسا حاکم ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم کوئی اور ہے، یہ تو تخت حکومت کو چھین کے بیٹھا ہے۔ امام کی زندگی بڑی عجیب زندگی گزری ہے، سیاسی بہت زیادہ مسائل تھے، بہت زیادہ مشکلات تھیں، کہ ان مشکلات کے باوجود امام نے اس کم سنی میں اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی ترویج کو اتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھایا کہ جو زمانے کا تقاضا تھا۔ اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے بچپنے اور جوانی میں فرق نہیں ہوتا ہے، اس کے ہاں ساری صلاحیتیں روز اول سے ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی فلسفہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ ہم لوگوں میں جتنا ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنی صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ہمارا سن گزرتا ہے، عمر گزرتی ہے، ہمارا علم بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، اور علم و تجربے کے عنوان سے پھر ہمارے اندر صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ ایک انسان 10 سال میں مثلا حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن 20 سال میں شاید ہو جائے، 20 سال میں نہیں ہے 30 سال میں شاید ہو جائے، 30 میں نہیں ہے 40 میں ہو جائے، 50 میں ہو جائے، یا کوئی دوسرا ایک عہدہ ہے۔ تو جتنا انسان بڑھتا ہے اتنا علم و تجربہ بڑھتا ہے۔ خوب بڑھتی کون سی چیز ہے؟ جو پہلے سے کم چیز بڑھے گی نا۔ ایک گلاس پانی میں اگر آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، ایک گلاس میں اگر آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں بڑھنے کے چانسز ہیں، آپ پانی ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن جو گلاس پہلے سے ہی فل ہو تو کیا اس میں بڑھنے کے چانسز ہیں؟ امام بچپنے اور جوانی اور بڑھاپے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام دنیا میں نہ آ کے تجربات سے اپنے اندر فضائل پیدا کرتا ہے، نہ دنیا کا علم حاصل کر کے فضائل پیدا کرتا ہے۔ امام روز اول علم الہی، علم پروردگار لے کے آتا ہے، اور اس کے پاس دیکھیں تجربات وہاں کام آتے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے۔ آج دنیا کی بہت ساری ایجادات تجربات کی بنیاد پہ، آج بہت ساری چیزیں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم کو معلوم ہے یہ ایسا ہوتا، تجربات کی بنیاد پہ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن امام تو وہ ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور جب ہر چیز کا علم ہے تو تجربے کی بنیاد پہ علم میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ روز اول علم پروردگار، علم الہی لے کے آیا ہے، علم لدنی لے کے آیا ہے، لہٰذا اب اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا 5 سال کا ہوگا تو اتنا علم ہوگا، اور 10 سال کا ہوگا تو اتنا علم ہوگا۔ نہیں، جتنا علم آخر میں اتنا ہی روز اول ہے، لہٰذا بچپنے میں بھی ویسے ہی۔ اب اگر وہ 5 سال کا بھی ہو تب بھی وہ حکومت کو ویسے ہی چلائے گا، امامت کو ویسے ہی، 10 سال کا ہو تب بھی ویسے ہی چلائے گا، اور 80 سال کا ہو جائے گا تب بھی ویسے ہی چلائے گا۔ لہٰذا امام کے لیے سن و سال کا فرق نہیں ہوا کرتا ہے، اگر وہ ماں کی گود میں ہو تب بھی وہ ویسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اگلی مناسبت اس ہفتے کی جو اس مہینے کے آخر میں ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سے آپ سب واقف ہیں، سن ہجری میں یہ صلح واقع ہوئی جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ مکے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ کفار مکہ نے مکے کے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ بعض مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ جنگ کی جائے، لیکن رسول نے صلح کی، اور بعض روایتوں کے حساب سے جہاں تک صلح کے ایک بند یہ بھی تھا کہ مسلمان کفار سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ شاید اس کے پیچھے فلسفہ ہو کہ 10 سال میں جو آپسی کینہ و کدورت ہے وہ اتنا نکل کے بھول جائیں گے کہ پھر جنگ کی نوبت ہی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ ہمیشہ اسلام جنگ کے خلاف رہا ہے، کبھی اسلام نے جنگ کو پروموٹ نہیں کیا ہے۔ یہ فلسفہ ہر آدمی نہیں سمجھ پایا۔ خود اسی صلح حدیبیہ میں کسی مسلمان نے آگے بڑھ کے کہا کہ آج ہم کو جتنا رسالت میں رسول کی شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کا مطلب کہ پہلے ہوتا تھا۔
پھر رسول جا کے اعتراض کیا کہ صاحب آپ تو کہہ کے آئے تھے کہ ہم عمرہ کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور آپ تو صلح کر کے واپس جا رہے ہیں. کہا ہم نے کہا تھا کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں, انہیں نہیں کہا تھا کہ ابھی اسی سال کرا دیں گے. بالآخر یہ بھی تو اسی کا مقدمہ ہے. اگر آج ہم یہاں پہ آ کے صلح کر کے واپس نہیں جائیں گے تو نیکسٹ ٹائم نہیں آ پائیں گے. پہلی مرتبہ ہونا یہی ہے. جب تک ہم پہلی مرتبہ آ کے ان کفار سے صلح یا کوئی ایسا راستہ نہ اختیار کریں کہ جس کی بنیاد پہ ہمارے لیے مکے کی انٹری الاؤ ہو, اس وقت تک کیسے عمرہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ جراثیم ہیں کہ جو ولایت کو قبول نہیں کرتے, اپنی فکر تھوپنا چاہتے, اپنی باتوں کو تھوپنا چاہتے. یہی چیز ہوتی ہے جو مسائل پیدا کرتی ہے. لہذا رسول خدا نے صلح کی اور صلح کر کے واپس تشریف لے گئے, اور اس کے بعد پھر, اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ اب دیکھیے آپ کتنا فرق ہے. یعنی واقعی ولایت کتنی اہم چیز ہے. مسلمان خاموش رہے, مسلمان کو شک ہو رہا ہے, اور اسی موقع پہ تفسیر میں بھی ہے, روایات میں بھی ہے کہ خداوند متعال نے سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح کو نازل کیا, بالخصوص اس کی ابتدائی آیتوں کو نازل کیا, کہ جہاں پہ خداوند متعال اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین, کھلی ہوئی فتح اعلان کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ بھی حل ہو گیا اور کوئی قتل و غارت اور خون بھی نہیں ہوا. اسلام یہی چاہتا ہے. اسلام سلامتی چاہتا ہے, اسلام امن چاہتا ہے, اسلام قتل و غارت نہیں چاہتا. لیکن ہاں جب بات آ گئی تو کہتے جائیں کہ مگر جب حملے ہوتے ہیں تو اسلام نے دفاع بھی کرنا بتایا ہے. بدر اسی کی دلیل ہے, احد اسی کی دلیل ہے, خیبر اسی کی دلیل ہے, خندق اسی کی دلیل ہے. جیسے حملے ہوں ویسے دفاع کرو, اسی اعتبار سے. اگلی مناسبت جو اس ہفتے کی, کیا اس پورے ایام کی ہے, کہ جو حج بیت اللہ, حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جو انسان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے, انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے. ہم لوگوں میں عام طور سے حج کا میٹر چلتا ہے. آپ دیکھیے, ہم کسی کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں, مذاق نہیں اڑا رہے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمارے ساری فکر اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے حج کیے, اور ہم اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ کیسے حج کیے. بہت اچھی چیز ہے, انسان نے 2 حج کیا, بہت اچھی چیز ہے, 3 کیا اور اچھی چیز ہے, 10 کر لیا اور اچھی چیز ہے, لیکن یہ سب کے سب کوالٹی کے ساتھ ہونے چاہیے. تو اگر کوالٹی نہیں ہے تو میٹر گرتا جائے, 1 کیا, 2 کیا, 4 کیا, 10 کیا, 20 کیا, اس میٹر کے گرنے سے آپ کو جو حج والا فائدہ ہے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا. حج کی روایتیں دیکھیں آپ, حج کے اعمال دیکھیں. حج کیا کہتا ہے کہ انسان کو حج بدل دیتا ہے. کتنے بدلے؟ آنے کے بعد پھر وہی سب شروع. حج کیا کہتا ہے کہ انسان کو خدا سے قریب کر دیتا ہے, شیطان سے دور کر دیتا ہے. انسان وہاں پہ شیطان کو کنکر مار کے آتا ہے, شیطان سے اظہار برات کر کے آتا ہے, اظہار بیزاری کر کے آتا ہے, اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہے, ابھی سعودیہ سے بھی باہر نہیں نکلا, شیطان کو پھر گلے لگا لیتا ہے. کیسا حج ہوا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ ایک ظاہری شکل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حج اس لیے ہے کہ مسلمان جمع ہو. یہ میدان عرفات میں مسلمان خالی بیٹھ کے کیا کرے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا عجیب بات ہے, وہاں بیٹھ کے بور ہوتے ہیں. بتائیے صاحب, اور سوچیے آپ کی کس کیفیت کی ہے. واقعی ہے, اور اس سے بدتر مثالیں ہیں جو کہ یہاں دینا بھی مناسب نہیں. بابا پوری دنیا کا مسلمان جمع ہے, تم امور مسلمین کے لیے کیوں نہیں ڈسکس کرتے ہو وہاں پہ؟ تم کیوں نہیں وہاں پہ اس بات کی بات کرتے ہو, یہ چیزیں, یہ موضوعات اٹھاتے ہو کہ آج مسلمان کس فیلڈ میں پیچھے جا رہا ہے, اس کو کیسے آگے آنا چاہیے, آج مسلمانوں کے پاس کیا سرمایہ ہے, اس کو کیسے محفوظ ہونا چاہیے, آج مسلمانوں کے سرمایے پہ جو دوسروں کا قبضہ ہے اس کو کیسے بچنا چاہیے. خاص کر کے اس سال کا حج کتنا اہم حج ہے کہ آج جب کہ مسلمانوں کے اوپر, مسلمانوں کی رسالت پہ, مسلمانوں کے دین پہ, مذہب پہ, قرآن پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں, ایسے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری؟ وہاں پہ شیطان کو کنکری مروا کے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہماری ذمہ داری ختم, اب شیطان کے سے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں. یہاں سے ذمہ داری شروع ہوئی ہے. جی یہ شیطان کا نشان ہے, اس پہ اگر کنکری کا مارنا واجب ہے تو اصل شیطان سے کیا سلوک ہونا چاہیے؟ سمجھنے کی چیز ہے یہ.
وہ تو انسان مجبوری میں کر لیتا ہے کہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے آئیں, نہیں مانیں گے تو حج جائے گا, ہمارا پیسہ جائے گا. بزنس زیادہ ہے, اگر یہ نہیں مانیں گے تو نہیں. اب اگر اس کے بعد حج کو باقی رکھنا ہے تو اس شیوے کو, اس طریقے کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہوگا. مرے ہوئے شیطان پہ کنکری مار رہے ہو تو اسی میدان میں بیٹھ کے, اسی جگہ پہ بیٹھ کے تم زندہ شیطان کے خلاف بھی تو اظہار برات کرو. کیا وجہ تھی کہ خدا نے انہی ایام کا انتخاب کیا تھا سورہ بارات کی تبلیغ کے لیے؟ اس کے بھی یہی ایام ہے نا. پہلی ذی الحجہ کو جس وقت رسول خدا نے مولا کائنات کو بھیجا تھا, پہلے کسی اور کو بھیج چکے تھے, مولا کائنات کو بھیجا, کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ واپس کر دیں اور آپ جا کے یا علی سورہ بارات کی تبلیغ کیجئے. اور اس زمانے میں جبکہ مولا کائنات رسول سے دور تھے تو رسول کا چہرہ غمگین تھا, رسول مایوس تھے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں مایوس ہیں؟ کہا علی کی فرقت میں مایوس ہیں. اور جس وقت مولا کائنات لوٹ کے آئے ہیں, جناب ابو ذر خبر لے کے آئے ہیں کہ رسول جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں, تو رسول خوش ہو گئے. خوش ہو گئے, مسلمانوں کے مجمع کے ساتھ مولا کے استقبال کے لیے آگے گئے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اپنے اصحاب میں جتنا علی ابن ابی طالب کو چاہتے تھے اتنا کسی کو نہیں چاہتے تھے. انہی ایام میں یہ برات, انہی ایام میں معلوم یہ ہوا. یہ پورا واقعہ ہم کو اس بات کی طرف اشارہ دکھاتا ہے, اس بات کی طرف ہم کو لے جاتا ہے کہ وہاں پہ ہر آدمی دشمن و کفار و منافقین سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا ہے, وہی اظہار کر سکتا ہے جو یا رسول والا ہوگا یا علی والا ہوگا. یہ برات ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. برات سمجھتے ہیں بیزاری کا اظہار, الگ ہونے کا اظہار, ہم ہیں اور ان کے درمیان فرق ہے, اس کا اظہار. اور آج آپ دیکھ لیجئے, آج اس میدان میں ان پلرز پہ جو شیطانوں کے نام پہ ہیں ہر آدمی پتھر مارتا ہے. یقیناً سعودی گورنمنٹ کو پتھر کا انتظام کرنا پڑتا ہے کیونکہ سب کو مارنا ہے, نہیں کہ مارے گا تو حج نہیں ہوگا. لیکن اسی جگہ پہ جب آج کے زندہ شیطان امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برات کے اظہار کی بات آتی ہے تو وہاں بہت کم دکھتے ہیں. کیوں اتنی جلدی کیوں فرق ہو گیا؟ وہ مسلمان کی جو اسی میدان میں اتنی دیر تک اس حالت کو باقی نہیں رکھ سکا, وہ اپنے ملک میں جا کے کیا باقی رکھے گا؟ کتنی دور ہو گیا فلسفہ حج سے مسلمان. فلسفہ حج کو سمجھیں, یہ حج کر لینا الگ چیز ہے, حج کو اپنے تمام شرائط کے ساتھ انجام دینا الگ چیز ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم نے آپ کو بعض اوقات مثال دی ہے کہ نماز کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز فحشاء و منکر سے روکتی ہے, لیکن انسان نماز پڑھتا ہے وہ نہیں رکتا. پوری مثال دی تھی ہم نے, لائٹ کی مثال دی تھی, سوئچ کی مثال دی تھی, یاد ہوگی آپ کو. اس کا مطلب کہ وہ اپنا اثر نہیں دکھا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سے کچھ ڈسکنیکٹ ہے. خوب حج کی روایتوں کو اٹھا کے دیکھیے کہ حج کرنے کے بعد مسلمان میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے, مسلمان میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے, مسلمان میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے. ہمارے ہی سماج و معاشرے سے مسلمان جاتا ہے حج کرنے, لوٹ کے آتا ہے جیسا گیا تھا ویسے ہی آتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب کہ حج جیسی کوئی چیز کر کے آیا ہے, حج نہیں کر پایا. یہ حج جیسی کوئی چیز کر کے آیا ہے, حج نہیں کر پایا. فوٹو کاپی کی اس نے حج کی, حقیقی حج نہیں کر پایا ہے. بڑی تیاری ہوتی ہے, کپڑے کی تیاری ہوتی ہے, پیسوں کی تیاری ہوتی ہے. اپنے جو ٹور آرگنائزر ہیں دیکھیں, ہوٹل اچھا ہونا چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے. ہم نے خود دیکھا ہے, عمرے پہ گئے ہیں صاحب, شکایت کھانے میں یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, پلیٹیں ایسی تھیں اور یہ نہیں تھا, وہ تھا. یہ ساری شکایتیں ہوتی. لیکن اگر کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے تو وہ کیفیت زیارت کی کوالٹی کا. اگر یہی مسلمان وہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے حج کی کوالٹی کی طرف 1 گھنٹے غور کر لے, خالی صرف 1 گھنٹے غور کر لے, تو پورا حج تبدیل ہو جائے گا. اور یہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ اسی جگہ سے یہ مجمع پوری دنیا و عالم اسلام کو مخاطب بھی کر سکتا ہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کو للکار بھی سکتا ہے, لیکن نہیں کرتا ہے. یہ وہ چیز کی جو ارکان حج میں شامل ہے اس کو مسلمان فراموش کر دیتا ہے, بھول جاتا ہے. اور تفصیلی ٹاپک ہے, ہم نے صرف اشارہ کیا آپ کی طرف, شاید اس سے کچھ احساس ہو جائے. بہت تفصیلی چیز ہے. بعض علماء نے اس پہ تقاریر کی ہیں, لیکچرز ہیں ان کے موجود ہیں, محفوظ ہیں, آپ اس کو پورا پڑھیں دیکھیں. ائمہ کی روایات ہیں اس پہ, فلسفہ حج پہ, ان روایات کو پڑھیں تاکہ ہمارا حج حقیقی حج ہو سکے. ظاہری حج سے ہم
بچ جائیں۔ سب چیز، زیارتیں بھی کبھی ظاہری ہوتی ہیں حقیقی ہوتی ہیں، نماز بھی کبھی ظاہری ہوتی ہے کبھی حقیقی ہوتی ہے، مجلسیں بھی کبھی ظاہری ہوتی ہیں کبھی حقیقی ہوتی ہیں۔ ہم کو ظاہر داری نہیں کرنی ہے، ہم کو حقیقت کو گلے لگانا ہے۔ لہٰذا ہم حقیقی حج تک پہنچیں تاکہ اس حقیقت سے ہم نزدیک سے نزدیک تر ہو جائیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہم کو حقیقی و واقعی حج کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم کو معرفت خانہ خدا کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہم کو معرفت ربانی سے آشنا فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔